السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. میرے پاس کچھ تازہ ترین اطلاعات بھی ہیں اور کچھ صورتحال کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کو کچھ تو میں آپ کو خبریں دے دیتا ہوں. میں آپ کو سرسری خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو بہت سورسز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو میں ایک ہولسٹک ویو اس کا بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے. اور اب اس کے بعد جو ڈویژن ایک دم سے ہو گئی ہے پوری دنیا میں، کہ آپ دیکھیں ایون سعودی عربیہ نے فلسطینیوں کے حق میں بڑا سخت بیان دے دیا. انہوں نے کہہ دیا، محمد بن سلمان نے، انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے جائز حقوق تسلیم ہونے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے. اب یہ بڑی کلیئر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی. اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو اسرائیل کے لیے موت ہے. اچھا، میں صرف ایم بی ایس کی بات کا ذکر کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں وہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ملک ہے اور اہم شخصیت ہے اس ملک کی. باقی سارے جو ہیں وہ ان کا اس وقت میٹر نہیں کرتا. وہ ہم لوگ ذرا چھوٹے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیا. اور جو میرے پاس ایگزیکٹ اب تفصیلات آئی ہیں اور میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں جو نہیں پتا کسی کو، کہ 1000 فدائیین کے ساتھ، صرف 1000 افراد کے ساتھ جو ہے حماس نے یہ حملہ کیا. اور اس حملے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈیفرنٹ جگہوں سے کیا، 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے انہوں نے کیا. اور یہ اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یروشلم پوسٹ میں بھی آ چکی ہیں، اسرائیل کے ٹی وی پہ بھی آ چکی ہیں، چینل 24 ان کا ہے ایک، اس کے اوپر آ چکی ہیں. تو میں یہ کوئی اپنی طرف سے آپ کو بات نہیں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے کیا، 200 لوگ ڈیفرنٹ جگہوں سے، ڈیفرنٹ راستوں سے اندر آئے، ڈیفرنٹ طریقوں سے. لوگ پیراٹروپ کر کے بھی آئے، لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھی آئے، بلڈوزروں سے انہوں نے فینس کو توڑا، اور اس کے بعد انہوں نے کراس کیا. اس کے بعد بوٹس کے اوپر آئے سمندر کے راستے سے، ڈیڈ سی کے راستے سے. اچھا، اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کہا جاتا تھا اس کے متعلق کہ یہ امپریگنیبل ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم کی بہت دہشت تھی پوری دنیا میں. خود امریکہ مانتا تھا کہ دنیا کا بیسٹ ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں تو گولیاں بھی اثر نہیں کرتی، اور یہ جو ان کے لوکل میڈ بامب ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتے. اب یہ سب انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے کئی جگہوں سے اس کو بریچ کیا، اور اس کے بعد وہ اندر بھی داخل ہو گئے. تو ایک پرٹیکولر ولیج تھی، وہاں پہ ایک ریو پارٹی ہو رہی تھی. ریو پارٹی، ناظرین میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میری عمر کے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی پتا کرنا پڑا تھا کسی سے. ریو پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ یوتھ جو ہوتی ہے مختلف، وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ڈرگس لیتے ہیں، ایکسٹسی وغیرہ لیتے ہیں، آئس لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے اور پوری رات وہ ہلا گلا ہوتا رہتا ہے. I mean, in a nutshell, that is a rave party. اس ریو پارٹی میں کوئی 1000 کے قریب لوگ تھے، جن میں بہت زیادہ تعداد فارنرز کی تھی. انہوں نے جب اٹیک کیا وہاں پہ، اس ریو پارٹی میں بھگدڑ مچی، تو فائرنگ شروع ہو گئی. یہ بالکل الگ صبح کی بات ہے. تو اس میں ان کے 300 لوگ تو اسی وقت مر گئے وہاں پہ. اچھا، ایک دو جرمن خاتون وغیرہ تھی، لڑکی، وہ بیچاری جب مری تو اس کی جو ماں تھی، اس کی فیس بک پہ کسی منچلے نے اس کی مری ہوئی کی تصویر لگا دی، اور اس سے ایک دم سے باہر کے میڈیا کو پتا چلا، کیونکہ اسرائیل اس وقت تک اس کو انٹرنیشنل میڈیا سے چھپا کے رکھ رہا تھا. اچھا، اس کے فوراً بعد یہ میزائل حملے شروع ہو گئے. پہلے انہوں نے سمجھا لوکل میزائل ہیں. وہ جب تل اویو میں جا کے گرے، اور پہلے 1 گھنٹے میں بقول اسرائیل کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں کو اپنی سائٹ کی رپورٹ نہیں دے رہا، انہوں نے کہا پہلے 1 گھنٹے میں 5000 میزائل مارے گئے. ان کا یہ کہاں سے میزائل آ گئے کہ جو ہمارے پیٹریٹ میزائلوں سے نہیں پکڑے جا رہے، اور یہ اتنا ڈیمیج کر رہے ہیں. انہوں نے تل اویو میں آگ لگا دی، یروشلم میں انہوں نے تباہی کر دی انہوں نے، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ گئے تھے وہ انہوں نے کر دی. پھر ان کا یہ قیاس رہی تھی کہ جناب یہ وہ میزائل ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد افغان طالبان کے کیونکہ بینک اکاؤنٹس بند ہیں، ان کے فروزن ہیں اکاؤنٹس، امریکہ نے کیے ہیں، ان کا کھانے کو پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی کمائی کے لیے یہ میزائل آگے بیچ دی، اور وہ حماس کے ہاتھ لگ گئے. اور تب بھی ان میزائلوں کا اتنا ڈیمیج ہوا، اور یہ ہماری جو ڈیفنس سسٹم ہے، پیٹریٹ میزائل وغیرہ، وہ اس کو پکڑ نہیں سکے،
وہ سمجھے یہ فرینڈلی میزائل ہے یا اپنا میزائل ہے، جو بھی ان کی سٹوری ہے، کیا اب واللہ عالم، مجھے نہیں پتا اس کا۔ لیکن جو بات مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک ملٹری بیس پہ حملہ کیا، تقریباً کوئی 70 کے قریب، صرف 70 فدائیین نے ایک ملٹری بیس پہ حملہ کیا اور پورے بیس پہ قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ٹاپ رینکنگ جنرلز جو تھے اور ان کے انٹیلیجنس کے اہلکار جو تھے اور سولجرز، ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو لے گئے۔ اب اس کے بعد یہ پتا چلا کہ انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ جگہ پہ رکھا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ چپ تو بیٹھے گا نہیں، وہ تو اپنے پرزنرز چھڑوانے آئے گا، تو ایک جگہ پہ رکھا ہی نہیں انہوں نے کسی کو کہ اچھا تم ایک جگہ پہ آؤ تو ہم باقی یہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے کیا کیا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پوری دنیا نے حماس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا۔ رشیا نے اس کی سائیڈ لی، چائنا نے اس کی سائیڈ لی اور ایران نے اس کی سائیڈ لی۔ اس کے بعد اب باقی ممالک جو ہیں وہ بھی کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ قطر نے اس کی سائیڈ پہلی وقت لے لی تھی، قطر نے تو امیجیٹلی کہہ دیا تھا، پھر ٹرکی نے بھی کافی اس کی سائیڈ لی اور لوگوں کا ری ایکشن آنا شروع ہو گیا۔ بلکہ اس وقت آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تو ابھی 3 بجے دوپہر کے جب میں ریکارڈ کروں، لیکن رات کو 1:30 بجے تک ہمارے یعنی انگلینڈ کے 1:30 بجے پہ انگلینڈ کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور یہ صبح سے ہو رہا ہے وہاں پہ، اور دبا کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں یہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا اور لوگ اوپنلی بولنا شروع ہو گئے، کیونکہ اسرائیل نے کیا کیا، اسرائیل نے جواب میں سب سے پہلے فلسطین کا غزہ بیلٹ کا پانی کاٹ دیا۔ اب وہاں پہ لوگ سارے کے سارے جو ہے بھوکے پیاسے ہیں، اور پانی کاٹ دیا، اور انہوں نے جو واٹر ٹینکس ہیں ان کے اوپر بمبنگ کی، تو ایون اب ہسپتالوں میں پانی نہیں ہے اور بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، لوگ بلک رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بے دریغ وہاں پہ بمباری شروع کر دی ان کی ایئر فورس نے، کہ یعنی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ ہے اور ڈھس کر کے پوری بلڈنگ کولیپس کر گئی، یعنی انہوں نے ایٹ رینڈم انہوں نے یہ تباہی شروع کر دی۔ اچھا، اب ایک لمحے کے لیے آپ اگر فرض کریں پاکستانی نہیں ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ ایک لمحے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ حملہ تو حماس نے شروع کیا تھا، انہوں نے تو اپنا دفاع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حملہ حماس نے شروع نہیں کیا، حماس تو 20 سال پہلے مارز وجود میں آئی ہے، اور یہ حملے تو اس سے بہت پہلے سے ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ فلسطینیوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ معاف کرے، اور اگر میں آپ کو نقشہ دکھاؤں کہ پہلے فلسطین کیا تھا اور آج فلسطین کیا، اور اب کس طرح ٹکڑوں میں ہے اور ختم ہی ہو گیا بالکل، تو ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ حملے ان کے اوپر ہمیشہ سے ہو رہے ہیں، روز ان کے 100-200 مارے جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک نارمل کی خبر ہے کہ جی انہوں نے بمباری کی، اتنے لوگ مر گئے، اتنے بچے مر گئے، اتنی عورتیں شہید ہو گئیں، اتنے لوگ چلے گئے، یہ وہ۔ اب جب پہلی بار اسرائیل کے لوگ مرنا شروع ہوئے ہیں اور اسرائیل کے فوجی مرنا شروع ہوئے ہیں، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 1200 فوجی ان کے ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے بڑے سینئر آفیسرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسرائیل میں ایک موت کا بھی ماتم بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس قوم کی نیومیریکل تعداد بڑی کم ہے، یہ تو آپ سمجھے کروڑ بھی نہیں ہے، تو ان کے یہاں بڑا ماتم کیا جاتا ہے۔ اچھا، پرزنر آف وار ان کا ریمائنڈر ہے ان کے لیے کہ ان کا اتنا بڑا فیلئر ہوا۔ تو اسرائیل کے اندر اس وقت بڑے سخت الزامات لگے ہیں کہ حماس کے اس حملے نے موساد کو بے نقاب کر دیا، فیل کر دیا، CIA کو بے نقاب کر دیا، فیل کر دیا، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو بے نقاب کر دیا، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اور میکنزم اور یہ پیٹریٹ بیٹریز اور میزائل یہ جتنے لگائے ہوئے تھے انہوں نے اربوں ڈالر کے لے کر، وہ سب بے نقاب، اور وہ رحم و کرم کہ جناب کسی طرح کوئی پڑے بیچ میں اور ہمارا سیز فائر کرا دے۔ اسرائیل کی اب موت ہے، سیز فائر کرتا ہے تو سیز فائر میں وہیں پہ رہ جاتے ہیں جہاں پہ ہیں، تو حماس تو بہت اندر آئی ہوئی ہے، وہ بہت اندر آئی ہوئی ہے، اور پھر ان کو وہ سارے علاقے ان کو مل جائیں گے یا ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ سویلین تباہی دیکھ کر لیبنن سے حزب اللہ نے کہہ دیا کہ جی ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اگر تم نے مزید سویلینز پہ کیا۔ تو کل انہوں نے رات کو 5 میزائل فائر کیے لیبنن سے اسرائیل کے اوپر، ان کو ایک وارننگ سگنل دینے کے لیے کہ وی آر ریڈی، اگر تم مزید سویلینز کے اوپر بمباری کی تو ہم جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ آج نیتن یاہو نے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنگ لمبا چلے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل کے روئے روا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ لیں، صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ نیتن یاہو اس نے کہہ دیا کہ یہ جنگ لمبا چلے لمبا چلنے میں کون ایکسپوز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو مار کھا رہے تھے،
وہ تو پتہ نہیں دہائیوں سے مار کھا رہے ہیں، تو اب مار کس کو پڑ رہی ہے، اب لمبی کیوں چل رہی ہے؟ اچھا، اوپر سے حماس نے کہہ دیا، اور کل سب نے دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہر سویلین کے موت پہ ہم ایک ایک فوجی کو ماریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے اور اس ویڈیو کو ہم وائرل کریں گے۔ اب اس سے اسرائیل میں بڑا پریشر پڑ گیا حکومت پہ کہ بمباری بند کرو، یہ نہ کرو، ہمارے پیارے ہیں وہاں پہ، ہمارے راج دلارے ہیں اور وہ مارے جائیں گے، وہ یہ ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے کارڈز جو ہیں نا، وہ ایک ملک کے ہاتھ میں ہیں، وہ ملک ہے ایران۔ حزب اللہ اس کے انڈر ہے، جو ہے حماس اس کے انڈر ہے، یمن کے باغی جو ہیں وہ اس کے انڈر ہے، سیریا کے اندر جتنی حمایتی ہیں وہ ایران کی بات سنتے ہیں اور ایران ان کو فنڈ کرتا ہے۔ یعنی صرف حماس کا مجھے پتا، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، ہم بی بی سی کے مطابق حماس کو ایران جو ہے $100 ملین سال کا دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ، اور یہ انہوں نے کہا بی بی سی نے کہ جی یہ 10 دن پہلے اس کا گو ہیڈ دیا تھا، اور یہ میٹنگ بیروت میں ہوئی تھی، اور ایک ہفتہ پہلے فائنل اس کے لوجسٹک ڈیسائیڈ ہوئے تھے، اور یہ پوری پلاننگ جو ہے یہ ایران میں ہوئی تھی۔ یہ بی بی سی کا کلیم ہے، یہ میرا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ ہوئی تھی اور یہ ایک ہفتہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ پلان ہو رہا تھا، اتنی سب کچھ موومنٹ ہو رہی تھی، MBRL راکٹ لانچرز، بیٹریز، اور یہ سب کچھ موو ہو رہا تھا، اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ وال کے ادھر ہیں، وہ نیچے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا کوئی غیبی مدد ہوئی ہے ان کی؟ یہ کیا کوئی اللہ نے ان کی مدد کی کہ سارے اندھے ہو گئے؟ یا پھر اپنا انہوں نے اتنی عقل سے اور اتنی چلاکی سے یہ کام کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ اس وقت پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے بیس کے اوپر کھڑے اسرائیل کے F-16 طیارے تباہ کرنے شروع کر دیے۔ کئی ٹینکس تو وہ کل تباہ کر چکے ہیں، اور کافی بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ قبضے میں لے چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسرائیلی فورسز کے لیے پرابلم ہے کہ جب وہ جاتے ہیں بختر بند گاڑیاں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے، اور پتہ چلے وہ انہی کے اوپر حملہ کر رہی ہے، تو وہ ایک بڑی شش و پنج میں۔ لیکن امریکہ اور یورپ نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، یورپ کا بڑی پرابلم ہے کیونکہ رشیا نے حماس کی حمایت کا اعلان کر دیا، حماس سے آپ سمجھے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو اب یورپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے، کہ ہم نے اپنے مستقبل کے ساتھ ہونا ہے۔ ان کا مستقبل کیسے داؤ پہ لگ گیا؟ کیونکہ رشیا کی یوکرین میں جو آن گوئنگ وار ہے، وہ جو ہے وہ یورپ کی اکانومی کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا، یورپ کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اگر وہ اب یورپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں یوکرین کی جنگ لڑنی ہے کہ ہمیں اسرائیل کی جنگ لڑنی ہے۔ اسرائیل کی جنگ تو آپ سمجھے لفظوں کی جنگ ہے نا، لیکن یوکرین کی جنگ تو ان کے اپنے گیس کے لیے، اپنے تیل کے لیے، اپنے ٹریڈ کے لیے وہ ساروں کو اس نے چوک کر کے رکھ دیا، تو ان کے لیے بڑے سیریس ایشوز ہو گئے۔ سو واٹ ہیپنس ناؤ؟ دس وار، یہ آئی تھنک یہ تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور اگر یہ کچھ دن اسی طرح رہی تو پہلے تو خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ جائیں گی اوپر۔ آپ کو میں بعد میں میپس دکھاؤں گا مڈل ایسٹ کے، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آئل کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور کہاں کہاں سے ہوتی ہے، اور اگر یہ جنگ ذرا سا ایکسپینڈ کرتی ہے تو وہ آئل کی ترسیل جو ہے وہ رک جائے گی، اور پھر پوری دنیا میں آپ سمجھیں آگ لگ جائے گی، جب تیل نہیں ملے گا لوگوں کو، اور پھر لوگوں کو اٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ یہ ظلم کون کر رہا، یہ زیادتی کون کر رہا۔ لیکن اس وقت سینکڑوں جو ہے وہ فلسطینی معصوم بیچارے شہید ہو چکے ہیں، جن میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کے ہسپتال جو ہیں وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ لیکن ان کے ریفیوجی کیمپس پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، ان میں ہوتا ہی کچھ نہیں، لیکن لوگ ہی مر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن ادھر ان کے فوجی پکڑے بھی جا رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ کیا بنے گا اس کا؟ اگلی اپڈیٹس کا ویٹ کریے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔